السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کو دہلی مہرولی کے کچھ تاریخی مقامات کی سیر کرائیں گے۔ دراصل ہمارے ہر دل عزیز دوست اور ہمارے ساتھی حضرت مولانا محمد عاصم یہ مہرولی میں رہتے ہیں، تو ان کی دعوت پر اور مدرسے کے کام سے وہاں جانا ہوا تھا، تو انہوں نے وہاں کے کچھ تاریخی مقامات دکھائے۔ ہم نے چاہا کہ وہ آپ بھی دیکھیں۔ ان میں تاریخی مقامات میں پرانی مسجدیں اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مصلی جس جگہ وہ عبادت کیا کرتے تھے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا مصلی اور ان کی عبادت گاہ، اور خواجہ معین الدین چشتی کا مصلی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مزار، اور 40 ابدال کی جو قبریں ہیں وہ سب ایک جگہ موجود ہیں، اور باولی جس کو تالاب کہہ دیتے ہیں پرانے زمانے کا وہ بھی موجود ہے، وہ سب آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ دیکھیے، سب سے پہلے ایک پرانی مسجد ہے، یہ بہت پرانی مسجد ہے، اس کا آپ نظارہ کیجئے گا، کتنی شاندار مسجد ہے یہ، اور ابھی تک اس کی خوبصورتی اور اس کی مضبوطی ابھی تک برقرار ہے۔ آپ اس کی عمارت سے اور اس کی دیواروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگرچہ مرور زمانہ کی وجہ سے اس کی رنگت میں کچھ کمی آ گئی ہے، لیکن اس کی مضبوطی ابھی جوں کی توں برقرار ہے، لیکن جو ہے حالات کی مار کی وجہ سے یہ ابھی تک غیر آباد ہے۔ اسی مسجد کے قریب میں یہ باولی ہے، یہ دیکھیے باولی، یہ اسی مسجد کے قریب میں ہے۔ اس کا راستہ جو اصل تھا وہ بند تھا، لیکن چونکہ حضرت مولانا عاصم صاحب تقریباً 15-16 سال سے ہی مہرولی میں امامت کرتے ہیں، تو یہ ہم کو ایک خفیہ اور پوشیدہ راستے سے اس جگہ تک لے کر کے آئے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بالکل بند ہے اور یہاں پر کوئی نہیں آتا جاتا اس جگہ پر، ہم ہی صرف یہاں پر لوگ تھے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان مقامات کا کسی کو علم نہیں ہے، ٹورسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ حضرت مولانا عاصم کی کرم فرمائی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اب ہم جو ہے نیچے چلتے ہیں، یہ دیکھیے راستہ نیچے جانے کا کتنا تنگ راستہ ہے۔ یہ مولانا عاصم صاحب نیچے آگے آگے چل رہے ہیں اور ہم ان کی اقتداء میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ نیچے سے اس باولی کو، جس کو تالاب کہہ دیجئے، جو پہلے کے راجہ مہاراجہ بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بنا کر کے رکھتے تھے، اور اس میں وہ نہاتے تھے۔ اس میں نیچے سے پانی آتا ہے، اس میں الگ سے پانی نہیں بھرا جاتا۔ یہ آپ دیکھیے کتنا بڑا تالاب ہے، اور یہ اس میں وہ نہاتے تھے، ان کی رانیاں مہارانیاں راجے مہاراجے وہ سب اس کے اندر غسل کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی کسی زمانے کے اندر وہ یہاں آباد تھے، لیکن آج یہ سب جگہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور یہ ہم کو دعوت عبرت دیتی ہیں کہ دنیا کے اندر رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کل من علیہا فان، دنیا کے اندر ہر چیز فنا رہنے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ ان کھنڈرات کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے ان کی طاقت بھی ختم ہونی ہے، جن کے پاس مال و دولت، عہدے، رتبے، منصب سب ختم ہونے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب یہاں سے فارغ ہو کر کے ہم اگلے مقام کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے پورا علاقہ بالکل جنگل کی طرح لگتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت بھی بہت کم ہے، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان جگہوں کا۔ یہ مولانا عاصم صاحب کی کرم فرمائی ہے کہ ہم یہاں پر گھوم رہے ہیں۔ مولانا عاصم صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر رات میں جانور وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، اور دن میں شام کے وقت میں۔ اور یہ دیکھیے راستے میں چلتے ہوئے یہ ایک جگہ دکھائی دی، اسی جنگل کے اندر جو علاقے کے لوگ ہیں وہ یہاں پر کثرت اور ورزش وغیرہ کرتے ہوں گے، تو یہ انہی کا ساز و سامان ہے۔ یہ ہمارا بچہ اس کو اچھا لگا ہوگا اور اس نے سوچا کہ جھولنے کی چیزیں ہیں، تو ان سے جھولنے لگا اور کھیلنے لگا۔ بہرحال آپ دیکھیے ذرا کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ، ماشاء اللہ، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ دیکھیے آپ کتنی خوبصورت جگہ ہے، ہری بھری جگہ بالکل ایک دم، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔
اس پارک سے فارغ ہو کر کے ہم اب آگے چلتے ہیں، جمالی کمالی کے نام سے ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ آپ وہ مسجد دیکھیں کتنی بڑی اور کتنی شاندار مسجد ہے۔ چلیے چلتے ہیں اس مسجد کی طرف۔ یہ دروازہ ہے مسجد کا، اور یہاں بھی دیکھ بھال کے لیے گارڈ موجود رہتا ہے۔ سنا گیا تھا کہ یہاں پر کسی فلم کی شوٹنگ بھی ہوئی تھی، جو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کی توہین ہے۔ ہم لوگ بابری مسجد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بابری مسجد کے اوپر غیروں کا قبضہ ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ بے شمار مسجدیں ایسی ہیں جو غیر آباد ہیں اور ان کے اندر جانور وغیرہ چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے حوض ہے یہ مسجد کا، کسی زمانے میں اس میں پانی ہوا کرتا ہوگا اور اس میں لوگ وضو کرتے ہوں گے۔ یہ آپ مسجد دیکھیے کتنی شاندار، کتنی عالی شان مسجد ہے، جو مسلمانوں کی بلندی اور ان کی شان و شوکت کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن ہائے افسوس کہ مسلمان کی بلندی کے لیے جو شرط تھی ایمان کامل، اس سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس لیے یہ شان و شوکت بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے محلے کی اور ہمارے علاقوں کی مسجدیں غیر آباد رہتی ہیں، ان کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری مسجدیں اسی طریقے سے، یہ دیکھیے آپ کتنی شاندار مضبوط مسجد ہے، اس کی متانت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے مولانا عاصم صاحب ادھر یہ آیتیں دکھا رہے ہیں، یہ آیتیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن اوپر ہم نے غور کیا تو آیتوں کو مٹایا بھی گیا ہے، آیتیں مٹائی بھی گئی ہیں اور آہستہ آہستہ یہاں سے نشانیوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے آیتیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پر سب۔ یہ کتنی شاندار اور عالی شان مسجد ہے۔ کسی زمانے کے اندر لوگ اس میں نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن آج یہاں پر کوئی نماز پڑھنے والا موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے۔ ایک فلم کی یہاں پر شوٹنگ ہوئی تھی، نام تو مجھ کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہاں جو گارڈ تھا وہی بتا رہا تھا کہ یہاں پر ایک فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی۔ یہ آپ دیکھیں آیتیں، یہ صاف ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کو اس کے بارے میں بھی وہاں کے جو لوگ ہیں کوشش کرنی چاہیے، وقف بورڈ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان خالی مسجدوں کو آباد کرائے اور ان کو بازیاب کرائے، ان کے اندر نمازوں کا اور تعلیم کا انتظام کرائے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ جس طریقے سے یہ مسجدیں غیر آباد ہو گئیں، تو اس طرح توہین کی وجہ سے جو دیگر مساجد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے لینے پر قادر ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صحیح طریقے سے نہیں رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوسری قوم لے آئے گا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ مولانا عاصم صاحب باہر کچھ دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اس کا کتنا بڑا صحن ہے مسجد کا، آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنی بڑی مسجد ہوگی۔ سب اب سرکار کے قبضے میں ہے، اور یہاں پر سرکار کی طرف سے ایک گارڈ بیٹھا رہتا ہے جو دیکھ بھال کرتا رہتا ہے اس کی۔ یہ دیکھیے بیٹھا ہوا ہے ادھر، دیکھیے کتے یہاں پر چکر لگا رہے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا حوض نماز کے لیے وضو کرنے کے واسطے۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ آگے چلتے ہوئے یہ ایک پارک سا دکھائی دیا۔ مولانا عاصم صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے ایسی رونق نہیں تھی، ابھی جو G20 جو کوئی کانفرنس وغیرہ ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہاں کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے کتنا شاندار منظر ہے، اللہ اکبر۔ یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں قطب مینار کی طرف، ہم لوگ جا رہے ہیں پیدل ہی پیدل۔ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ مستی کرتا پھر رہا تھا۔ یہاں سے ہم آپ کو قطب مینار لے کر کے چلتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ نظارہ آپ جو ہے دیکھیے، ماشاءاللہ کتنا عمدہ نظارہ ہے۔
یہاں سے اب ہم آپ کو قطب مینار کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے قطب مینار بھی نظر آنے لگی ہے۔ یہ قطب مینار کا جو احاطہ ہے اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی کافی دور پہلے یہ ایک جگہ تھی، یہ وہاں کا نظارہ ہے۔ ابھی ہم آپ کو اندر بھی لے کر کے جائیں گے، اسی طرف چل رہے ہیں ہم لوگ۔ اور یہ تاریخی مقامات اس لیے دکھائے جاتے ہیں اور یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ آپ ان کو گھومنے کی نیت سے نہیں بلکہ عبرت کی نگاہ سے آپ ان کو دیکھیے گا کہ کیسی شان و شوکت والے لوگ آج اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ہم آ گئے ہیں قطب مینار کے پاس میں، اندر داخل ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کو قطب مینار دکھائی دے رہی ہے بالکل قریب سے، بالکل ایک دم۔ اس پر بھی قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں مختلف۔ اور یہ آپ دیکھیں قطب مینار، یہ قطب مینار یہ ایک مسجد کا مینار ہے۔ ہندوستان کی فتح کے بعد قطب الدین ایبک جو بادشاہ تھے، انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام قوۃ الاسلام مسجد تھا۔ اسی مسجد کا یہ مینار ہے، اور یہ جو مشہور قطب مینار ہے اس کی بنیاد رکھی گئی 1199 عیسوی میں، اور مختلف بادشاہ اس کے اوپر منزلیں تعمیر کرتے چلے گئے، اور بالآخر سن 1368 عیسوی میں اس کی تکمیل ہوئی اس مینار کی۔ تو یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے۔ تو یہ جو مینار ہے یہ ایک مسجد کا مینار ہے، قوۃ الاسلام اس مسجد کا نام ہے۔ یہ دیکھیے آپ بالکل قریب سے مسجد یہ اس کی مینار دیکھیے مسجد کی۔ یہ قطب مینار کی اس کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ لال پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے آپ، بہت مضبوط عمارت ہے۔ دنیا کے اندر سب سے اونچی مینار یہی ہے، اسی وجہ سے اس کو جو ہے یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ دیکھیں اس کو۔ اب ہم آ گئے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مزار پر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کا نام شیخ ابو المجد عبدالحق ابن سیف الدین دہلوی بخاری ہے۔ آپ کی پیدائش سن 1551 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کی وفات سن 1642 عیسوی میں ہوئی۔ مشکات کے شروع میں جو مقدمہ ہے، جس کو مقدمہ مشکات کے نام سے جانتے ہیں، وہ آپ ہی کا تصنیف کردہ ہے۔ آپ کی اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں۔ مشکات کی شرح لمعات التنقیح ہے، وہ بھی آپ کی شرح ہے، آپ کی کتاب ہے۔ یہ اب ہم آ گئے ہیں 3 بزرگوں کی عبادت گاہ پر، جہاں پر 3 بزرگوں نے عبادت کی۔ سب سے پہلا جو مصلی آپ کو دکھائی دے رہا ہے عبادت گاہ، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن سے سبھی لوگ واقف ہیں، اور آپ کا مزار اجمیر کے اندر ہے۔ آپ سیستان کے رہنے والے تھے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1142 عیسوی ہے، اور آپ کی وفات 1236 عیسوی ہے۔ آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد ہیں۔ یہ جو آپ دوسرا مصلی دیکھ رہے ہیں، یہ بابا فرید الدین گنج شکر کا مصلی اور ان کی عبادت گاہ ہے۔ وہ اس جگہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کا مزار پاک پتن پاکستان ملتان میں ہے، اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ 1175 میں ہے، اور آپ کی وفات 1265 عیسوی میں ہے۔ یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے۔ اور یہ جو تیسرا مصلی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مصلی ہے۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ پیر و مرشد ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے، اور یہ مرید ہیں خواجہ معین الدین چشتی کے۔ آپ کو کاکی اس لیے کہا جاتا ہے، کاک کے معنی آتے ہیں روٹی کے۔ تو چونکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ مانگنے والے کو روٹی دے دیا کرتے تھے، اپنی بغل میں سے یا جیب میں سے نکال کر کے، جو بھی مانگتا گرم گرم روٹی اس کو دیتے، اس وجہ سے آپ کو کاکی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش یہ 1175 میں ہے، اور آپ کی وفات 1235 عیسوی میں ہے۔ آپ کا مزار یہیں مہرولی میں ہے۔ اس مزار پر جانا نہیں ہوا چونکہ بھیڑ زیادہ ہو رہی تھی اور خرافات بہت زیادہ وہاں پر ہوتی ہیں،
اس وجہ سے وہاں پر جانا نہیں ہو سکا۔ اب ہم آ گئے ہیں ابدالوں کی قبروں پر۔ ابدال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بارشیں برساتے ہیں اور دنیا کا دیگر نظام چلاتے ہیں، حوادث کو دور کرتے ہیں، عذاب کو دور کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ابدال کی صفات کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، جہاں پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے، اور اس میں ابدال کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، ان کی کیا صفات اور خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور ہر زمانے کے اندر 356 ابدال موجود رہتے ہیں، ان میں سے 40 کی قبریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 40 ابدال ہیں، ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے والا بنائے، اور دنیا کی ان تمام چیزوں سے یہ صرف سیر کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عبرت کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اچھی لگی ہوں تو اپنے دیگر بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔